السلام علیکم ناظرین، بیورو رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت سعید۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اسٹریٹ کرائم۔ کراچی شہر کے حوالے سے بہت خبریں گردش کر رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں پے در پہ واقعات ہوئے، اس کے بعد ایک لوگوں میں ایک خوف کی فضا پیدا ہو گئی اور ایک تاثر بننے لگا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ پھر سے دوبارہ بڑھ گئے ہیں۔ اعداد و شمار کچھ آنے لگے۔ سی پی ایل سی ایک واحد ایسا ادارہ ہے جس کے اعداد و شمار کو اب ریکگنائز کیا جاتا ہے، اسے پولیس بھی استعمال کرتی ہے، رینجرز بھی استعمال کرتی ہے، اور ایک مستند ادارے کے طور پر پھر ایک سی پی ایل سی کے بننے کے بعد عام شہری کے لیے پولیس سے رابطہ، جو پولیس سے خوف کھایا کرتے تھے، اب سی پی ایل سی کے ذریعے پولیس سے رابطے میں بھی آتے ہیں، کیونکہ سی پی ایل سی کی ایک شہرت تھی۔ اغوا برائے تاوان کے حوالے سے انہوں نے خاصا کام کیا شہر میں، بھتے کے حوالے سے کام کیا، اسنیچنگ کے حوالے سے کام کیا، گاڑیوں کی چوری کے حوالے سے۔ تو یہ اس طرح سے بنتے بنتے ادارہ ایک ایسا تناور درخت بن گیا کہ اب اس کی چیزیں فالو ہونے لگی۔ لیکن حالیہ دنوں میں انہوں نے بھی اعداد و شمار جاری کیے اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جیسے کہ اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کا موازنہ کیا اور بات کی، اور اس گفتگو کو ہم نے آگے بڑھانے کے لیے آج اپنے ساتھ اپنے پروگرام میں ہم نے مدعو کیا سی پی ایل سی کے سربراہ جناب زبیر حبیب صاحب کو۔ پاس پورے اعداد و شمار ہیں اور اس کی روشنی میں انہوں نے ہم سے بات بھی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بات کریں گے اپنے سینئر رپورٹر کاشف فاروقی سے، جو اس ساری چیزوں کو بہت فالو کرتے چلے آ رہے ہیں، شہر میں ہونے والے کرائم کو۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ جی کاشف، السلام علیکم کاشف۔ جی وعلیکم السلام رفعت صاحب۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک دم یہ تاثر کیوں بنا کراچی کے بارے میں کہ جیسے اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے ہوں، لیکن اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں جس کو ہم نے دیکھا بھی سی پی ایل سی کے اعداد و شمار بھی، اس میں کوئی اس طرح کا شائبہ نہیں ملتا۔ شاید وجہ یہ ہے کہ پے در پہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جیسے مصباح و طالبہ کا معاملہ ہے، ایک دو اور واقعات، ایک بچے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا، تو اس کے بعد یہ تاثر بنا ہے یا واقعی مجموعی طور سے خرابی ہوئی ہے؟ جی رفعت صاحب، جب کرائم کی بات کراچی کے حوالے سے کی جاتی ہے تو اس وقت ہمیں جو ہے وہ موازنہ کرنا چاہیے، اور میں اکثر یہ موازنہ کرتا ہوں کہ جو 2013 میں بدترین صورتحال تھی، اس کے بعد اگر آج کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو آرگنائزڈ کرائم، جس میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان آتے تھے، وہ یقینی طور پر مکمل تو نہیں لیکن بہت ہی سگنیفیکنٹ رہ گئے کہ اتنے اغوا برائے تاوان کی رواں برس میں اب تک صرف 8 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جس میں سے تمام مغوی جو ہے ریکور بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے اسٹریٹ کرائم کی، جو کہ ایک منظم جرائم ہے، اس میں جو ہے وہ زیادہ تر نوجوان ہیں، اور وہ نوجوان جو کہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ اس طرح کی وارداتیں وہ کرتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ بات مکمل طور پر رد نہیں کی جا سکتی کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، خاص طور پر جو موبائل کی سنیچنگ ہے اور موٹر سائیکل کی جو چھینہ جھپٹی ہے، وہ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سال بھی اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل کو بیچنا، اس کو ڈسپوز آف کرنا، موبائل کو ڈسپوز آف کرنا انتہائی آسان ہے۔ یہ اسٹریٹ کرائم یہاں تک تو غیر منظم ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ ایک یا دو لوگ مل کر ایک واردات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ جو ڈسپوزل ہے ان چیزوں کا، وہ انتہائی آرگنائز ہو چکا ہے۔ مارکیٹوں میں موبائل بیچنا آسان ہو گیا ہے، اس کا ای ایم آئی نمبر واش کرنے کے طریقے جو ہیں وہ آسانی سے دستیاب ہیں، لہٰذا یہ موبائل مارکیٹ میں بکتے بھی ہیں اور اس کے بعد ریسیل بھی ہوتے ہیں، لوگ خریدتے بھی ہیں۔ اچھا کاشف، ایک منٹ، کاشف ایک بات بڑی نمایاں ہو رہی ہے کہ پولیس جو ہے اس کے جو نکالے گئے ملازمین ہیں وہ بھی ان وارداتوں میں ملوث ہیں، اس قسم کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی رفعت صاحب، ماضی میں بھی ہم یہ دیکھتے تھے کہ پولیس میں موجود جو نچلی سطح کے افسران ہوتے تھے وہ کرائم کو پیٹرنائز کرتے تھے، خاص طور پر منشیات کے اڈے، جوئے سٹے کے اڈے، اس طرح کے جو کرائم ہوتے تھے اس کو یقینی طور پر پولیس سطح پر آرگنائز کیا جاتا تھا، اس کو سپورٹ کی جاتی تھی اور اس کے بدلے میں ان سے پیسے لیے جاتے تھے، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ کبھی اعلیٰ سطح کے افسران سے ملوث ہو۔ لیکن اب نچلی سطح کے پولیس افسران کیونکہ اوپر سے بہت زیادہ سختی ہے، وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ اکا دکا یا 2-4 مل کر جو ہے وہ مختلف قسم کے جرائم کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی باقاعدہ آرگنائز کرائم میں پولیس بطور آرگنائزیشن ملوث نہیں ہے، انڈیویجول جو ہے وہ یقینی طور پر اب بھی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ کاشف آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اب ہم چلیں گے زبیر حبیب صاحب کے پاس۔ بہت بہت شکریہ زبیر حبیب صاحب آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا۔ زبیر صاحب یہ بتائیے، سی پی ایل سی کا ایک نام ہے، ایک مستند ادارہ ہے، آپ کے اعداد و شمار ہیں، گزشتہ روز ڈی جی رینجر انہوں نے ملاقات کی،
صحافیوں سے، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا اور اسی ڈیٹا کا حوالہ دیا، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا چونکہ اسٹریٹ کرائم ہماری ڈومین میں نہیں آتے، ہمارے پاس اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری اور دہشت گردی اس قسم کے واقعات ہمارے مینڈیٹ میں تھے، لیکن اب ہم جو ہیں ٹارگٹ اس کو بھی فوکس کریں گے اسٹریٹ کرائم کو، اور ہم پولیس کے ساتھ مل کر اس کو ہم نے ایک مربوط منصوبہ بندی تیار کی ہے اور ہم اس کو آگے آئیں گے، کیونکہ اس سے مجموعی طور سے امن و امان کی صورتحال پہ فرق محسوس ہو رہا ہے اور لوگ اس پہ اب سوال اٹھانے لگے ہیں۔ کیا کہیں گے، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیں ہمیں آپ۔ شکریہ رفعت صاحب مجھے مدعو کرنے کا، اور میرا آنے کا مقصد یہ ہے آج کہ جو اصل صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جائے، تاکہ ایک جو سچویشن مجھے سمجھ آ رہی ہے شہر میں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا ہے، کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی چیزیں گردش کر رہی تھیں جس کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی پائی گئی۔ تو میرا آنے کا مقصد یہی تھا کہ حقیقت کو دیکھا جائے، تاکہ شہریوں کو جو اصل صورت لوگوں میں خوف بہت ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اعداد و شمار پہ جاتے ہیں تو اگر اعداد و شمار کا آپ جائزہ لیں گے، اور ہم ہر مہینے ان کو شائع کرتے ہیں، تو ہم نے جو ایک ریفرنس ہے، دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہفتے سے کمپیئر کریں، آپ نے ایک ریفرنس پوائنٹ بنانا ہے۔ اگر آپ 2013 میں چلے جائیں، جب کراچی میں عروج پہ تھا کرائم، اس وقت عروج پہ تھا، اسی لیے کراچی کا جو آپریشن ہے وہ 2013 ستمبر میں شروع کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ کرائم عروج پہ ہے، اس میں ہینیس کرائم ہو، اسٹریٹ کرائم ہو، مرڈرز ہو، کلنگ جس کو ہم کہتے ہیں، ہوموسائیڈ ہوتی ہے، وہ ایک نشاندہی ہوتی ہے کہ شہر کے حالات کیسے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کراچی میں 2013 میں جو صورتحال تھی کلنگ کی، 1635 لوگ اس سال موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس میں بے شمار چیزیں تھیں کہ کسی سے بدلہ لیا، اس میں سیکٹیرین کلنگ بھی تھی، ٹارگٹ کلنگ بھی تھی، تو اندازہ ہوتا تھا کہ ہاں کراچی میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آج الحمدللہ 2019 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو 300 سے کم لوگوں کا مرڈر ہوا ہے کراچی میں اب تک، جو تقریباً 83% کم ہے اس دن سے، اگر آپ دیکھیں 2013 سے۔ میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ نیو یارک جیسے شہر میں، جو بڑا سیف تصور کیا جاتا ہے، اس میں اس سے زیادہ مرڈرز ہوتے ہیں، اور نیو یارک کی جو پاپولیشن ہے وہ کراچی سے کم ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں بیرومیٹر ہوتی ہیں کہ شہر کے حالات کیسے ہیں۔ دوسری وارداتیں بھی آپ دیکھ لیں کہ جیسے گاڑیاں ہیں، جو گاڑیوں کی چوری تھی، وہ اگر آپ 2013 سے اس کا موازنہ کریں گے تو گاڑیوں کی چوری جو ہے، دیکھیں سب سے بڑا جو جرم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سنیچ، جو گن پوائنٹ پہ ہوتا ہے۔ گن پوائنٹ پہ 76% کمی ہے گاڑیوں کی چوری میں، سنیچنگ میں، اور جو چوری ہوتی ہے گاڑی جو روڈ پہ کھڑی ہوئی ہے، کہیں بھی کھڑی ہوئی کسی گھر میں اس پہ چوری ہو جائے، تقریباً 60% اس میں کمی آئی ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں کراچی کی صورتحال بہت بہتر ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو موٹر سائیکل ہے اس کی جو سنیچنگ ہے گن پوائنٹ پہ، وہ بھی اگر 2013 سے آپ دیکھیں گے تو 66% کی کمی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جو موٹر سائیکل اسٹریٹ روڈ پہ کھڑی ہوئی ہے، کسی پارکنگ لاٹ میں کھڑی ہوئی ہے، کسی فیکٹری کے باہر کھڑی ہوئی ہے، اس کی چوری میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں۔ اچھا، لیکن زبیر صاحب آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے، میں یہ پوچھوں گا کہ یہ اعداد و شمار آپ کے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہوں گے، بہت سارے ایسے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے، لوگ خوف کی وجہ سے رپورٹ نہیں کرتے، پولیس کے رویے کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ پوری فیملی کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے ڈاکو آ کر، اس میں کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ لوگ اسے رپورٹ نہیں کرتے۔ تو بتائیں ان چیزوں کے بارے میں کیا خیال، تو اس کو ہم کیسے کر لیں کہ یہ بہتر ہوئے ہیں حالات، اس کو کہیں آپ کے پاس ڈیٹا ہے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ اگر پولیس میں نہیں جاتے تو ہمیں رپورٹ ضرور کرتے ہیں۔ کل پرسوں ایک واردات ہوئی فیز 5 میں، جہاں مسلح افراد جو ہے کسی کے گھر میں داخل ہو گئے 4 یا 5، اور انہوں نے جیسے ہی وہ گئے انہوں نے ہمیں فوراً اطلاع دی، اور انہوں نے پھر ہم نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس فوراً موقع پہ پہنچ گئی۔ تو ایسا نہیں ہے
کہ یہ وارداتوں کا پتہ نہیں چلتا. آج کل سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً گردش کرنے لگتی ہے. میں آپ کو ایک واٹس ایپ فارورڈ کرتا ہوں, آپ 2 لوگوں کو کرتے ہیں, وہ 2 لوگ 10 لوگوں کو اور کرتے ہیں. تو آج اس دور میں جو میڈیا انٹرنیٹ کا دور ہے اس میں یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی, وہ کہیں نہ کہیں سے گردش کر جاتی ہیں اور رونما ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو یہ ایک واقعہ ہوتا ہے, ہم اس کو اتنی دفعہ دکھاتے ہیں بریکنگ نیوز کہ ایک آدمی جو ہے, جو نارمل آدمی ہے, وہ اس کو دیکھ کے ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا میں بھی کراچی سے بہت زیادہ گاڑیاں چوری ہوتی ہیں, وہاں کراچی سے بہت زیادہ کڈنیپنگ اور ہوتی ہے. دلی میں کرائم ریٹ بہت ہائی ہے. جی ہاں, لیکن آپ خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں انڈیا میں. جی ہاں, تو آپ اگر یہ دیکھیں گے تو وہاں کوئی ایسی لوگوں کو جو ہے نا یہ تاثر نہیں ملتا کہ ہمارے شہر میں امن و امان خراب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور لوگوں کو سٹیزنز کو آگاہ ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو اگر دوبارہ اور ہمیشہ یہی بریکنگ نیوز دیتے رہیں گے تو اس سے لوگوں پہ ایک خوف اور حواس طاری ہو جاتا ہے اور اس سے بے چینی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح اعداد و شمار کو صحیح زاویے سے دیکھنا چاہیے. دیکھیں نا, آپ اس کو اگر میں نے جیسے آپ کو آج بتایا کہ اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں گے اور آپ کمپیئر کر لیں کراچی کو, کراچی میں آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور دیکھیں کراچی ایک زمانے میں پہلے 25 سٹیز میں ہوتا تھا کہ کہتے تھے کراچی میں سب سے زیادہ جرم ہے دنیا کے 25 ملکوں میں. آج کراچی کا شمار پہلے 50 ملکوں میں نہیں آتا, کیونکہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, ہماری جو سیفٹی انڈیکس وہ بہتر ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے غیر ملکی بھی اب آنے لگے ہیں, جو ایک زمانہ تھا کہ یہاں آنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا, بہت خوف میں مبتلا ہوتے تھے. آپ سے ایک چیز اس میں اور پوچھوں گا کہ آخر ایک وجہ اور مجھے بتائیں. ہم بھی میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, چیزیں رپورٹ کرتے ہیں, خالی کراچی کو اتنا فوکس کیوں کیا جاتا ہے کرائم کے معاملے میں؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی نسبت اگر ہم دیکھیں کہ پنجاب کے کرائم ہیں, میں کسی طرف جا نہیں رہا, میں اسلام آباد میں بھی اسی طرح کے کرائم ہوتے ہیں, کوئی ہوں گے, دہشت گردی کے واقعات اپنی جگہ پہ, لیکن جو اس طرح کے واقعات ہیں اس طرح تواتر سے کوٹ نہیں ہوتے, اس طرح کراچی کو فوکس کیا جاتا ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیے, ظاہر ہے کہ کراچی ایک انٹرنیشنل سٹی ہے اور کمرشل ہب ہے پاکستان کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ سارا فوکس جو ہے وہ کراچی پہ ہے, وہ نیوز ہے. اگر کوئٹہ میں کوئی چیز ہوتی ہے دہشت گردی کے علاوہ, اگر کوئی چوری کا واردات ہوتی ہے یا کوئی اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے تو وہ اتنی بڑی نیوز نہیں بنتی. لیکن دارالحکومت بھی تو ہے نا, اسلام آباد ہے, لاہور ہے. لیکن دیکھیں کراچی کا ایک اپنا مقام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو ویورشپ ہے, تشخص خراب ہو رہا ہے نا. مطلب ایک بات ہے کہ چہرہ مطلب لوگ باگ ہم باہر جاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں. ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ کراچی ایسا لگتا تھا کہ کراچی میں اترتی ایئرپورٹ پہ مار دیا جاتا ہے, اس طرح کا ایک تاثر بھی بنتا تھا شہر کے بارے میں. لیکن آج جو ہے وہ خاصا دیکھیں جیسے آپ نے بتایا ابھی کہ جو حالات بہتری کی طرف گئے, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ باہر کے لوگ بھی آ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس, انہوں نے اپنے جو انویسٹرز ہیں ان کا ایک سروے کیا اور وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے. اچھا, آپ نے بات کی ہے اوورسیز چیمبر کی, میں اس طرف آؤں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, بیورو رپورٹ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں CPLC کے سربراہ جناب زبیر حبیب اور ہمارے سینئر رپورٹر کاشف فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے زبیر صاحب ایک بات ہو رہی تھی, اوورسیز چیمبرز کا آپ نے ذکر کیا تھا. ایک زمانہ تھا, کراچی کا ایک تاثر تھا, کوئی سرمایہ کار آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا یہاں پر, کوئی غیر ملکی آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. پھر آپ نے دیکھا اسی شہر میں میچ بھی ہوئے, غیر ملکی ٹیمیں بھی آئیں, بزنس مین بھی اب آ رہے ہیں. اس میں بہرحال رینجر پولیس کے ساتھ ساتھ پاکستان رینجر کا بھی ایک کردار ہے, انہوں نے بھی کام کیا ہے, یقیناً ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ یہ بتائیے کہ اب کیا صورتحال ہے اوورسیز چیمبر کی طرف سے, کس طرح آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, کیا وہی ریشو برقرار ہے, خوف تو اب نہیں ہے کوئی؟ دیکھیں, اوورسیز چیمبر آف کامرس جو ہے ایک بڑا پرانا ادارہ ہے, پری پارٹیشن سے ہے, اور اس میں جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ ان کے ممبر ہیں, اور وہ ہر سال جو ہے ایک سروے کرتے ہیں از خود اپنے ممبروں سے, اور
کیونکہ میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے تو وہ مجھے بھی اس کے جو سروے ہیں وہ مجھ سے شیئر کرتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ الحمدللہ 2013 کے بعد جو آپریشن ہوا اور جو انہوں نے مسلسل سروے کی ہیں، اس میں یہ محسوس کیا گیا کہ جو انویسٹر کمیونٹی ہے، فارنرز جو اوورسیز کے انویسٹرز ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں 2013 کے مقابلے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 70 سے 75% جو لوگ ہیں، جو میں اپنی یادداشت پہ جا رہا ہوں اس سروے میں، جو سمجھتے ہیں کہ کراچی میں، اور صرف کراچی میں نہیں، دوسرے شہروں کا بھی انہوں نے وہ کیا ہے، لاہور کا بھی کیا ہے، اسلام آباد کا بھی کیا ہے، کہ وہاں بھی حالات جو ہیں بہت بہتر ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں اگر آپ ہوٹلز میں چلے جائیں گے تو آپ کو فوراً نظر آئیں گے۔ ورنہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ ہوٹلز خالی ہوتے تھے، بکنگ نہیں آتی تھی، آج رش ہے، لوگ کمرے اویلیبل نہیں ہوتے ہیں۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں بڑے انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، اور جب ہم ان کا سروے دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں ہم صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک بڑی پارٹنرشپ رہی ہے رینجرز اور پولیس کی، اور جو دوسرے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں جو پیچھے سے کام کر رہے ہیں، کہ بڑی انفارمیشن آئی، انہوں نے ٹارگیٹڈ وہ کیے، اپنا آپریشن کیے ٹارگیٹڈ، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آج صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا گریڈینٹ ہے وہ بہت بہتری کی طرف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آئندہ آنے والے اگلا سال ہے، اس سے اگلا سال ہے، آپ دیکھیں گے کہ صورتحال اور بہتر ہو رہی ہے۔ ٹھیک، کاشف فاروقی آپ کی طرف آتے ہیں۔ کاشف یہ بتائیے، زبیر صاحب نے بھی اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی، میں اسی کہوں گا کہ پاکستان رینجر کا ایک کردار، میں نے جس سے پہلے بھی بات کی، لیکن اب یہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے رینجرز نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی اب اس میں اپنا ایک کردار ادا کریں گے، کیونکہ مجموعی طور سے اب شہر کا تشخص خراب ہونے لگا ہے، لوگوں میں خوف کی فضا ہے، اسے بھی دور کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ہم کراچی کی تو بات کرتے ہیں، اندرون سندھ وہ اختیارات رینجر کے پاس نہیں ہیں جو کراچی میں ان کے پاس ہیں، تو اختیارات کی وجہ سے تو کہیں رکاوٹ نہیں آئے گی، کیونکہ جرم تو سب جگہ ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ صحیح بات ہے کہ کراچی کے اوپر سب کا فوکس ہے، پولیس بھی کراچی کے اوپر جو ہے کام کرتی ہے، رینجرز بھی کراچی پہ کام کرتی ہے۔ اگر نیوز میں ہائی لائٹ ہوتا ہے کراچی کا اسٹریٹ کرائم تو بھی کراچی کو ہی نقصان پہنچتا ہے، لیکن اگر بات کی جائے پورے پروونس کی تو یقینی طور پر اندرون سندھ میں صورتحال اس سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ وہاں اب بھی کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں، دن دہاڑے لوگ اغوا کر لیے جاتے ہیں، تو یقینی طور پر ضرورت ہے سفر کی ہے کہ اب کراچی سے اس سرکل کو بڑا کیا جائے اور پورے سندھ کی طرف جایا جائے، تو یقینی طور پر۔ اور اگر بات کی جائے کراچی میں رینجرز کے کردار کی تو یقینی طور پر اسٹریٹ کرائم میں ان کی ضرورت ہے، کیونکہ اب بھی کراچی کی شہری جہاں دیکھتے ہیں کہ رینجرز اہلکار کھڑے ہیں، ان کی چیکنگ کا طریقہ کار بہت آرگنائزڈ ہوتا ہے، وہ پولیس والوں کی طرح ایک موٹر سائیکل سوار کو گھیر کے سارے اس کے اوپر گدھوں کی طرح جمع نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ 2 افراد چیک کرتے ہیں، باقی 2 الرٹ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ نہ ان کے خلاف ابھی تک رینجرز کے خلاف ایسی کوئی شکایت بھی نہیں آئی کہ وہ رشوت ستانی کرتے ہیں یا انہوں نے کاغذات چیک کرنے کے بہانے جو ہے کسی کو لوٹ لیا ہے، کچھ کر لیا، تو یقینی طور پر رینجرز کا کردار بہت اہم ہوگا اس حوالے سے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یقینی طور پر زبیر صاحب کی بات سے جزوی طور پر اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ کرائم ریٹ یقینی طور پر نیچے ہوا ہے، لیکن ہر مہینے میں کراچی میں کوئی نہ کوئی اسٹریٹ کرائم کا ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے جس کے بعد جو ہے وہ یہ شور مچتا ہے کہ کراچی اسٹریٹ کرائم کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ جیسے کہ رواں مہینے میں 3 اکتوبر کو جو ہے وہ بسبا گلشن اقبال میں نوجوان میڈیکل کی طالبہ قتل ہو گئی، اسی طرح ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور سامنے آتا ہے جس کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ جی بالکل، اور کیونکہ کل بھی جو ڈی جی رینجر بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات بڑے واضح طور سے کہی اور انہوں نے تجاویز طلب کی، انہوں نے کہا کہ ہم بہتر بنائیں گے رینجر کا رویہ تاکہ وہ شکایات بھی نہ آئیں اس چیکنگ کے دوران، اس تلاشی کے دوران۔ اچھا کاشف، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں زبیر صاحب، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تاکہ پھر ہم اس کو پروگرام کو آگے لے کے چلیں۔ جی زبیر صاحب چاہوں گا کہ میں سی پی ایل سی کے سٹیٹس دیکھ رہا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ جو ریکوری ریٹ ہے سنیچ موٹر سائیکل کا یا تھیفٹ موٹر سائیکل کا یا تھیفٹ 4 ویلر کا، وہ تو یقینی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو کیا زبیر صاحب کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ ہے یا ایسا ڈیٹا ہے جس میں موبائل کی سنیچنگ کی ریکوری ریٹ بتایا جا سکے، یا پھر یہ جو کراچی کا ان آرگنائز اسٹریٹ کرائم موبائل کو فروغ کرنے کی صورت میں جو آرگنائز ہو رہا ہے، کیا اس حوالے سے سی پی ایل سی کے پاس کوئی تجاویز ہیں کہ مارکیٹوں میں جو ہے ان کی فروخت کو بند کیا جائے تاکہ یہ موبائل کی چھینہ جھپٹی شاید کچھ کنٹرول ہو سکے؟ جی زبیر صاحب
دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم شہریوں کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی واردات ہوئی ہے تو آپ اس کو رپورٹ کریں، اور خصوصاً موبائل فونز ہیں تو آپ کو پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ہیلپ لائن جو ہے 1102، اس پہ میں دن کے 4000 کالیں لیتا ہوں، اور اس میں بے شمار اور بھی نوعیت کی کالیں ہوتی ہیں. گاڑی کی ویریفیکیشن ہے، ایمرجنسی کی کالز ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ میرا فون چوری ہوا ہے تو انہیں ضرور ہمیں اطلاع دینی چاہیے. اسے ہمارا ڈیٹا زیادہ مستند ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں یہ چوری ہو رہی ہے. اور جو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم اس موبائل کو پی ٹی اے کے ذریعے اس موبائل کو ہم بلاک کروا دیتے ہیں، تو وہ موبائل جو ہے پھر پاکستان میں استعمال نہیں ہو سکتا، اس سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آرگنائزڈ مارکیٹ میں وہ آدمی فون بیچنے کے لیے جاتا ہے تو ہمارا ڈیٹا بیس کا ایکسیس الیکٹرانک مارکیٹ والوں کے پاس ہے، اور وہ ہمارے ڈیٹا بیس سے جب چیک کرتے ہیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چوری کا فون ہے. وہ ہمیں اطلاع دیتے ہیں. ہم نے تقریباً 60,000 فون جو ہے پچھلے سالوں میں ریکور کیے ہیں، اور ہم ہر تھوڑے دن بعد ایک چھوٹی سی تقریب کرتے ہیں. گورنر صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، کمشنر صاحب بھی ہے شامل ہوئے ہیں، تاکہ یہ لوگوں کو ان کی یہ فونز کو لوٹایا جائے. تو بہت فائدہ ہے اگر لوگ ہمیں رپورٹ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ پچھلے سالوں میں ہم نے ایک ڈرائیو کی تھی اور ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہے الیکٹرانک مارکیٹس کے ساتھ کہ جب وہ آئے گا یوزڈ فون جب بکنے آئے گا تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک ایس او پی ہے کہ وہ اس کو فالو کریں گے. وہ بیچنے والے کا NIC نمبر لیں گے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے لوگ اس کو اور فالو کریں گے تو اور بھی آپ دیکھیں گے کمی آئے گی، کیونکہ جو چیز بک نہیں سکتی، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، پھر اسے کیوں کوئی یہ کرے گا. ہاں ضرور یہ ہے کہ سارے فون جو ہے وہ بکنے نہیں آتے، کچھ فونز پارٹس میں استعمال ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے ملک سے بھی یہ باہر چلے جاتے ہوں، ہماری سرحدوں پار افغانستان چلے جاتے ہوں، ایران چلے جاتے ہوں. تو لیکن میجورٹی جو ہے زبیر صاحب اس سارے معاملے میں ایک پولیس کا ایک رول ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں اس وقت جو پولیس کی قیادت ہے یا پولیس کے افسران جو اوپر کی سطح پر ہیں یا نیچے کی سطح پر ہیں، ان میں کتنا فرق آیا ہے؟ اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے میں؟ دیکھیں یہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں اس وقت، کیونکہ میں تقریباً 34 یا 35 شاید اس سے بھی زیادہ سال ہو گئے ہیں پولیس کے ساتھ کام کرتے ہوئے، کہ اس وقت جو پولیس کی قیادت ہے کراچی میں، مطلب کراچی پولیس چیف جو ہیں، جی کراچی پولیس چیف جو ہے ماشاءاللہ وہ بڑے تجربے کار افسر ہیں، اور ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بہت ہی اچھی ریپوٹیشن ہے، اور انہوں نے بے شمار اچھی پوسٹنگز بھی کی ہیں، اور ہر پوسٹنگ میں ان کو ہمیشہ سراہا گیا. نہ صرف وہ بلکہ ان کے جو ماتحت DIGs ہیں، مطلب میں نام لے دیتا ہوں، غلام نبی میمن ہیں کراچی پولیس چیف جو ہیں، جو مختلف اداروں بہت خاموشی سے کام کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ شور شرابہ نہیں کرتے. ہم نے انہیں میڈیا پہ اس طرح نہیں دیکھا ہوگا جس طرح ماضی میں دیکھتے تھے ہم پولیس چیف کو، لیکن اس طرح سے وہ نہیں آتے، لیکن وہ اپنا ایک کام کر رہے ہیں. جی ہاں، اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، میں فردن ان سب لوگوں کو جانتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے بڑی اچھی ٹیم جو ہے اس کا سلیکشن کیا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو SHO ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کسی سفارش سے ہمیشہ تعین ہو جاتے تھے، لیکن یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ یہ جو افسران ہیں DIG صاحبان اور CCPO صاحب یہ بیٹھے ہیں، ایک بورڈ قائم کیا گیا ہے، اور انہوں نے 600 جو لوگ تھے جو ایسپرنٹ تھے، جس میں انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹر تھے، ان سب کا انٹرویو کیا ہے، ان کی گریڈنگ کی ہے، یعنی ایک پروسیس کے تھرو ان کو انہوں نے SHOs لگائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میرٹ کو سامنے رکھا ہے. میرٹ کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ انشاءاللہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ لوگ جو میرٹ پہ آئے ہیں وہ ماشاءاللہ وردی کی بڑی عزت کرتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم میرٹ پہ آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم کام کر کے دکھائیں گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ساتھ ہم کاشف فاروقی صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। हमारा ब्यूरो रिपोर्ट का सिलसिला जारी है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं CPLC के सरबराह जनाब ज़ुबैर हबीब। ज़ुबैर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें की। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में एक बात करूंगा। हमने बातें तो बहुत कर ली, तनकीद भी हुई। एक तो ये बताइए कि इसकी वजूहात क्या हैं, क्योंकि मामला ये है कि गुर्बत बेपनाह है। जब एक जराइम पेशा पकड़ा जाता है, बाज़ मरतबा ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं कि इन हालात में उसने वो जुर्म किया है, तो बहुत सारी कहानियाँ सच्ची होती हैं, कुछ झूठी भी होती हैं। एक वो पहलू, और उसके बाद ये बताइए कि हुकूमत का भी कोई किरदार है। एक लिहाज से मैं कहूँगा कि वफाकी हुकूमत हो, जहाँ उनका डोमेन है, जहाँ सूबाई हुकूमत का डोमेन है, ऐसा नज़र नहीं आता। हम इदारों पे तो तनकीद भी कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, पुलिस की भी बात, रेंजर की, सबकी बात हो रही है। इन दो इश्यूज़ को आप ज़रा एड्रेस करेंगे। शुक्रिया जी। देखिए, जो कॉज है क्राइम का, ज़ाहिर है पुलिस इज़ नॉट द कॉज फॉर इट। पॉवर्टी जो है वो बहुत बड़ा कॉज होता है क्राइम का, और आप देख रहे हैं कि हमारे शहर में बेशुमार, मैं समझता हूँ कि 50% से ज़्यादा जो इलाके हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है ना। वो उसमें लोग जो है बाहर से आए, उन्होंने वहाँ अपने आप को बसा लिया। इतनी जॉब्स नहीं है कराची में, माशी हालात भी हमारे इस वक्त आप सब जानते हैं कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 2.3% है और काफ़ी कम हुई है। तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हुए हैं, और ज़ाहिर है कि ये जो चीज़ें हैं क्राइम को फीड करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो हुकूमत है उसको भी इसका नोटिस लेना चाहिए। ये लोग जो हैं, इनके लिए कुछ सोशल प्रोग्राम्स हैं। ये तो शुक्र है कि सैलानी जैसे, ईदी जैसे इदारे देखें ना, वज़ीर आज़म साहब ने एक एहसास प्रोग्राम के तहत दस्तरखान जैसे लगा, खाना, तो आप समझते हैं कि सारी जिम्मेदारियां इन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की हैं, ईदी की, सैलानी की, या बैरिया टाउन भी बाज़ वक्त खाना एक दस्तरखान लगाता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का बुनियादी फ़र्ज़ होता है कि अपने जो शहरी हैं उनका ख्याल रखा जाए, और ज़रूर यह है कि हमारे पास कोई बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन हम हमारे लोगों का जो, जिसको हम हैव नॉट्स कहते हैं, जो इतने फॉर्चुनेट नहीं थे कि वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें ताकि उनको कोई अच्छी जॉब्स मिले, तो उनके लिए उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन उसमें कोई बईद नहीं है कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो दुनिया भर में, अमेरिका में भी ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, न्यूयॉर्क में और बड़े बड़े शहरों में, जो लोग ऐसे होते हैं, होमलेस होते हैं, उनको जगह देती हैं रहने की, उनको खाना खिलाती हैं, तो वहाँ भी की तरफ माइल ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के लिए ये प्रोग्राम्स होने चाहिए, और हुकूमत और जो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसमें अपना रोल उन्हें अदा करना चाहिए। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक बात है, सिंध हुकूमत हम जिक्र कर रहे हैं, कराची में बैठ के हम बात कर रहे हैं, आप समझते हैं सिंध हुकूमत का भी कहीं कोई रोल है, करना चाहिए? बहुत सारे इक़दामात में उन्हें आगे आना चाहिए। सेफ सिटी की, मेरे ख्याल में तो 20-25 साल से मैं सुनता चला आ रहा हूँ, सेफ सिटी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सुनता हूँ, लेकिन वो कोई सेफ सिटी बन के नहीं दे रही है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट में इसमें फंडिंग सिंध हुकूमत ने देनी है, पैसे उन्होंने फराहम करने, वो काम नहीं हो पाते। बाज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकामात पर तो कुछ काम हो जाते हैं, लेकिन अज खुद नहीं हो रहे होते। वो रुकावटें कहाँ आती हैं? देखिए, आजकल का जो दौर दौरा है वो टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है, और टेक्नोलॉजी अगर हम अपने शहर में ले आएँ, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हर जगह पे, जैसे आपने कहा सेफ सिटी की जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में अवेलेबल है, और मैं समझता हूँ कि अब इतनी आम हो गई है। अब तो एक ऐप पर है हर चीज़, लेकिन वो क्यों हम नहीं कर पाते? देखिए, उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। मैं समझता हूँ कि उसको हुकूमत कोशिश कर रही है कि उसको ओवरकम करे। लोग, मैं समझता हूँ कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो शायद, मुझे ये महसूस होता है कि वो घबराते हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट्स करने से, ताकि कल को उन पे कोई मसला ना पैदा हो। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि जो उनके मातहत ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं उनको कॉन्फिडेंस दिलाया जाए। ज़ुबैर साहब, देखिए माजी में ये भी हुआ कि कैमरे ख़रीदे गए, लगाए गए, उनके पिक्सल इतने नहीं थे। बाद में पता चला जब AD ख्वाजा साहब IG सिंध थे तो उस वक्त ये बात सामने आई कि जो कैमरे ख़रीदे गए वो इतने मेयारी नहीं है, तो वो तस्वीर जो कैच करते थे या वीडियो होती थी वो कारामदी नहीं होती थी बाद में। नहीं, देखिए, अब जो हुकूमत ने, वो नैब में है मामला, बहुत सारे पुलिस अफसरान को तलब भी कर रखा है। जी,
دیکھیے لیکن اب جو لوگ اس میں شامل ہیں اس گروپ میں، اس میں ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، ٹیکنالوجسٹ بھی ہیں، یونیورسٹیز کے سربراہان کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور اس میں رینجرز کے بھی نمائندے ہیں، میں بھی اب اس کمیٹی پہ ہوں، اور فوج کے بھی اس پہ نمائندے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مل بیٹھ کے کام کریں تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں کہ ہم کراچی جیسے شہر میں یہ ٹیکنالوجی کو عام نہ کر دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک یہ شہر محفوظ ہو سکے گا جسے ہم کہہ سکیں گے کہ عالمی معیار کے مطابق ہم اس کو کیمروں کے مطلب آپ دیکھیں نا ہیومنلی تو پاسبل نہیں ہر جگہ سرویلنس ہونا، سیکیورٹی ہونا. آپ نے دنیا بھر میں دیکھا سارا کام کیمروں سے ہی ہوتا ہے، آدمی آپ کو کہیں نظر نہیں آتے اس طرح سے. جی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ لندن جیسے شہر میں حکومت کے تقریباً 3 لاکھ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کے تقریباً 4 لاکھ کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو آپ سوچیں کہ لندن جیسے شہر میں جس کا رقبہ کراچی سے کم ہے 7 لاکھ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ شہر اتنا محفوظ ہے، اور کوئی بھی واردات ہوتی ہے تو فوراً اس کا سبب پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے، اور ان کو فالو کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں اگر ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے اور صحیح طور پہ اگر استعمال کریں گے تو ہم اس شہر کو اور بھی محفوظ بنا سکتے ہیں. اس میں کوئی 2 اوپینینز نہیں ہیں. اچھا چلتے چلتے یہ بھی بتائیے کہ ایک زمانہ تھا ہم یہ سنتے تھے کہ جیل میں جو قیدی جاتے ہیں، جو لوگ مجرم موجود ہیں، وہی نیٹ ورک چلاتے ہیں، اس کا ڈیٹا تیار ہونے لگا کہ ان کے فنگر پرنٹس بھی ہوں، ان کی تصاویر بھی ہوں. وہ منصوبہ کہیں ابھی چل رہا ہے یا وہ بھی داخل دفتر ہو چکا ہے؟ دیکھیں CPLC نے جب دیکھا کہ یہ کام اس وقت نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا، اور کراچی اور سندھ میں جتنے بھی جیل ہیں اس میں ہمارے دفاتر ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس تقریباً 4 لاکھ ریکڈز ہیں جو پرزنرز وہاں رہے ہیں. ان کے فنگر پرنٹس بھی ہیں ہمارے پاس، ان کی تصاویر بھی ہیں، ان کا ٹوٹل ریکڈ بھی ہے، اور ابھی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے اس کو اور مستند بنایا جائے. نہ صرف یہ کوشش ہو رہی ہے بلکہ کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ پنجاب کے ساتھ ہم اس ڈیٹا کو شیئر کریں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اگر کسی آدمی نے جرم وہاں کیا ہے اور وہ کراچی آیا تو تب اس کی بھی نشاندہی ہو سکے. تو اس وقت الحمدللہ جتنے بھی جیلز ہیں ان میں جتنے بھی پرزنرز ہیں ان سب کے فنگر پرنٹس جو ہیں موجود ہیں، اور ان کی ڈیجیٹل فوٹوگرافس بھی موجود ہیں. لیکن زبیر صاحب 80% جو اسٹریٹ کرمنل ہیں وہ بار بار پکڑے جاتے ہیں، بار بار چھوٹتے ہیں، پھر وہی کام کرتے ہیں. تو یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ نے جس بات کی نشاندہی کی ہے، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے یہ ریز کرنا چاہیے تھا کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے نا، اس میں بڑے اوور آل کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ کڈنیپنگ فار رینسم کی وارداتیں آج نہیں ہو رہی. اس لیے کہ کرمنل کو پتہ ہے کہ میں جب پکڑا جاؤں گا تو مجھے کیف کردار تک پہنچایا جائے گا، اور اس کی سزا سب کو معلوم ہے. جی اس کی سزا آپ کو معلوم ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو جیل بھجوایا جاتا ہے، اور میں اس کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا اس میں پولیس کی غلطی ہے کہ پروسیکیوشن صحیح نہیں ہے، ایویڈنس صحیح نہیں ہے، یا ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو سب مل بیٹھ کے یہ کام کرنا ہوگا کہ اگر ایک ملزم پکڑا جاتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. سب سے بڑا جو ڈیٹرنٹ ہوتا ہے کرمنل کے لیے کہ جی میں پکڑا جاؤں گا اور مجھے جیل اور اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اگر ہم یہ کر دیں تو بہت کم ہو جائے گا کرائم. اور یہ جو کرمنل ہیں جو بار بار جیل جا کے رہا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ اسی عمل پہ دوبارہ یہی کام کرتے ہیں، ان کو یہی کام آتا ہے اور دوبارہ یہی کام کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو ہم نے بہت بہتر بنانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پولیس اور جوڈیشری مل کے اگر اس کو بہتر بنا لے تو ہمارا شہر جو ہے وہ اور بھی سیف ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ زبیر حبیب صاحب، آپ نے اس اہم موضوع کی طرف جو ہے وہ اس کی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہوں گا کہ وہی والی بات آپ کی کہ سزا کا تصور، اگر سنگین نوعیت کے جرائم میں سزائیں اسی طرح سے ہوں جس طرح کہا جاتا ہے پھانسی کی سزا سے بڑی عبرت ہوتی ہے، لیکن دنیا بھر میں چونکہ اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے، لیکن اگر عبرتناک سزا دی جائے تو میرے خیال میں یہ جرائم کم ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں.
اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ کرائم کا جو ایک جن دوبارہ سے باہر آیا ہے اس کے لیے ایک حکمت عملی پولیس بھی وضع کر رہی ہے, رینجر بھی وضع کر رہی ہے, تو یقیناً آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں فرق پڑے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام بیورو رپورٹ سے اپنے میزبان رفعت سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.